یعنی قرآن میں اللہ مکنا فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہم جب زمین پہ سے قبضہ دیں گے وہ نماز قائم کریں گے. اصل میں مسجد کا قائم کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ اس کو قائم کرنا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بھی مسجد انہوں نے نہیں بنائی گورنمنٹ نے، بلکہ عوام بنا دے. ایک شافع سال مسجد ہے، وہ بھی انہوں نے نہیں بنائی، وہ بھی سعودی عربیہ والوں نے بنائی، انہوں نے بجٹ دی تھی. تو یہ خود قائم تو نہیں کرتے بلکہ مسجدوں کو ڈھا دیتے ہیں. بلکہ اس کے پیچھے یہ بھی تھا کہ بھئی 40 مسجدوں کی گویا کہ لسٹ تھی جن کو ان کو اٹھانا ہے. تو ایک مسجد 50 مسجدیں تقریباً ہیں، 50 مسجد لسٹ میں جو لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ان کو اٹھانا ہے. یہ کون سے ان کی اسلام ہے، کون سا دین ہے، کون سی اہمیت ہے کہ ایسے مسجد ڈھا دیتے ہیں؟ بھئی بہت ساری بلڈنگ ہے، پرائیویٹ بلڈنگ ہے، کہتے ہیں بھئی سیکورٹی کا مسئلہ آیا تھا. بھائی سیکورٹی، اسی روڈ پر بہت سارے پرائیویٹ ریزورٹ بنے ہوئے ہیں، بہت ساری ہوٹلیں بنی ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہوتا، مسجد سے ان کو مسئلہ ہو رہا ہے. اور علماء کرام کا یعنی تعاون کی یہ حد ہے کہ جس چیز کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے علماء کرام، جیسے مدارس کا مذاکرات کا تو علماء کرام مان گئے، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو علماء کرام کی وسیع ذہن ہے کہ انہوں نے مان گیا نا جی. لیکن جہاں شاعر اللہ آ جائے بالکل وہاں پہ تو علماء کرام پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاں تو اصل میں ان کی بدنیتی ہے، جنہوں نے یہ پتہ نہیں کیا کیا، ان کی کیا نیت ہے. ہم بلیم دیتے ہیں پر انڈیا پر دیتے ہیں، RSS دیتے ہیں، یہ تو ان سے گئے گزرے ہوئے کہ انہوں نے مسجد پاکستان میں ڈھا دی، وہ بھی اسلامی جو ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ جو ایک بات ہے اللہ کے گھر ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بات سیدھی ہے. وقتی طور پر تو ہم یہ سب کام کر جاتے ہیں لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا ضرور پڑے گا، حکمرانوں کو بھگتنا پڑے گا. اور جو حکمران کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو چاہتے ہیں کہ یعنی کہ مسجد نہیں ہونی چاہیے، مدرسہ نہیں ہونی چاہیے، قرآن کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رجسٹریشن ہے اس میں بھی بہت مشکلات ہیں، بہت پریشانی ہے کہ اس کے بعد یہ مسجد رجسٹر ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی یعنی کہ جس طرح پہلے جنرل مشرف دور میں تھا کہ اذان اسپیکر میں نہیں دی جائے گی. میں کیوں نہیں دی جائے گی؟ حالانکہ وہ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں، جو مغربی ممالک سے لوگ آتے ہیں اور میرے خیال سے 20-25 منٹ میں نکل جاتے ہیں وہاں پر. یہ کہتے ہیں ہمیں اذان کی آواز ہمیں چپ تھی ہے اس لیے اذان نہیں دی جائے. پھر باقاعدہ ایئرپورٹوں پر اذان بند کی گئی تھی. لیکن مسجد قائم ہے، یہ اللہ کے مرادی اذان دیتا ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. اور اس سے میں کہتا ہوں کہ ان کو میں مشورہ دوں گا موجودہ حکمرانوں کو بھی، اور جو اس کے پیچھے کار فرما ہاتھ ہے ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. اور جو اللہ کی لاٹھی بے آواز آئے گی، جب برسے گی نا تو پھر یہ سب چیزیں یہی رہ جائیں گی، کچھ ملے گا. آخر میں جو بچے گا یہ مسجدیں بچیں گی، اور آخر میں جو قرآن ہوگا یہ بچے گا، باقی کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا. محترم ناظرین کرام، یہ تھے محترم حافظ خالد حسین دھامڑا جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوگا. آپ کو امید ہے آپ کو بہت ساری چیزیں جو معلوم نہیں تھی وہ معلوم ہو گئی ہوئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.